ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے ہمارے نبی ہمارے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ یعنی انسانی زندگی دعا سے خالی نہیں ہو سکتی، اور دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب و مطلوب ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کا پیش کرنا، اور پھر اس سلسلے میں دنیا کا ہر انسان بلکہ کائنات کی ہر شے کی فطرت میں دعا چھپی ہوئی ہے۔ یعنی ہر شے کائنات کی یہ جانتی ہے کہ جب اسے کوئی وقت پڑتا ہے تو وہ اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتی ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں کوئی ایسی آپ بات نہیں دکھا سکتے کہ کوئی کمزور اپنے سے کمزور سے طاقت طلب کرتا ہو، یعنی اپنے سے کمزور سے دعا طلب کرتا ہو، حاجت پیش کرتا ہو، بلکہ کائنات میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ہر کمزور اپنے سے طاقتور سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر احتیاج اس سے طلب کی جاتی ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو، یعنی جب فقیر بھی کسی سے مانگتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ کس سے مل سکتا ہے اور کس سے نہیں مل سکتا۔ جن سے مل ہی نہیں سکتا ان سے بالکل نہیں مانگتا، اور جس سے مل سکتا ہے اس کے یہاں بار بار اصرار بھی کرتا ہے۔ لہذا اب پروردگار عالم کے علاوہ کون ایسا ہے جو سب کی حاجتوں کو پوری کر دے؟ اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے دنیا کے جتنے دینے والے ہیں وہ سب کے سب دینے کے بعد کہیں نہ کہیں اظہار کر دیتے ہیں، اور دنیا کے دینے میں یقیناً ذلت ہے اور خدا کے دینے میں یقیناً عزت ہے۔ تو خدا کی بارگاہ سے طلب کریں، اور ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، حبیب و طبیب ہو، شکامتلن دیہاتی ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، پر یقیناً کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی ذات کا محتاج ہے ہر صورت میں۔ لہذا اس لیے ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اور بس اسی مالک سے طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے
کہ جب ان پر کوئی تکلیف آ کے پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ نجات دے دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم کو ایسا بھول جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پروردگار سے طلب ہی نہیں کیا تھا۔ یقیناً یہ وہ بندے ہیں جو وقت ضرورت آ جاتے ہیں بارگاہ میں، مسجد میں، اب یہ نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، اب یہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب قدرت انہیں اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتی ہے تو پھر یہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان بات کو قدرت نے، خداوند عالم نے قرآن مجید سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے اور پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں کہ پروردگارہ ان بفری ہوئی موجوں سے ہمیں نجات عنایت فرما دے، اس سمندر کی طوفانی موجوں سے اگر تو ہمیں نہیں بچائے گا تو ہمیں کون بچائے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اور انہیں خشکی کی طرف لے آتے ہیں تو یہ ہمارے ہی ساتھ دوسروں شریکوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب طلب ہو، ضرورت ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلانا شروع کر دے، میرے مالک تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ اس بات کو مثلا نقل کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو جب ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے پروردگار عالم کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ نقصان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قائدن او قائما، جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے۔ یعنی ہر صورت میں انسان کو جب نقصان پہنچ جاتا ہے تو اٹھتے بھی کہتا ہے پروردگارا، بیٹھتے بھی کہتا ہے میرے مالک، مثلا جب لیٹ جاتا ہے تب بھی کہتا ہے پروردگارا میں بہت تکلیف میں ہوں، اور جب کروٹیں بدلتا ہے ہر صورت میں پروردگار عالم کو پکارتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسُّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ہم اس کے نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ جب انسان کے پاس یہی تو چیز ہوتی ہے کہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، حالات کمزور ہو جاتے ہیں تو انسان بلبلانے لگتا ہے، اور جب اسے تھوڑی سی کوئی دولت مل جاتی ہے تو اوقات سے باہر آ جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت ہی کتنی ہے کہ جب تھوڑی سی نعمتیں مل کے یہ مغرور ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی نعمتیں چھن جائے تو یہ بالکل اپنے آپ میں چاپلوسی پہ اتر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار سے بھی ایسا ہی اخلاق اختیار کر لیتا ہے کہ جب اسے مل جاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور جب اسے نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان کے نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں کبھی مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے بعد قرآن مجید اور دعا کے سلسلے میں بہت ساری باتیں پیش کرتا ہے، اور جس کی بارگاہ میں ہم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اس کی قدرت، اس کی سلطنت، اس کی طاقت کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے۔ یعنی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم کس سے مانگیں، کس سے طلب کریں، اور ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہو، بلکہ ہر شے اسی کے اختیار میں ہو۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ لقمان میں آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ صاحب دولت بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ سب پروردگار کا ہے،
لہذا جس کے پاس جتنے خزانے ہو، جس کے پاس جتنی قدرتیں ہوں، اسی کے دروازے کو کھٹکھٹانا عقل مندی ہے۔ اور ہم نے آغاز گفتگو میں ہی یہ بات کہی تھی کہ کوئی کمزور سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ ہر کمزور اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے۔ جس کے پاس خزانے ہی خزانے ہو، اس کے دروازے کو جا کے بار بار دستک کرتا ہے۔ تم ہی عطا کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ اس شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عطا کر سکے۔ اب قرآن اس داستان کو یوں بیان کرتا ہے، نہ زمین میں کوئی ایسی جگہ ہے جو خدا کی نہ ہو، نہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے جو خدا کی نہ ہو، بلکہ وہی پروردگار غنی ہے، صاحب دولت ہے، اور وہی پروردگار صاحب قدرت ہے، اور وہی حمد و ثنا کا لائق ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس سے مانگے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی حکومت صرف پروردگار عالم کے لیے؟ کیا نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ کوئی، اگر کوئی مالک اس کے علاوہ ہوتا تو اس کائنات کو تسخیر کر کے بتاتا؟ اگر اس کے علاوہ کوئی مالک ہوتا تو اس میں قیامت تک رہ کے بتاتا؟ وہ تو خود ہی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ہے، ایک دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور چھوڑ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ہوتی تو کبھی نہ چھٹتی، اور چھٹ جاتی ہے تو ان کی نہیں ہے۔ کسی نے معلوم کیا کہ قدرت کی دلیل کیا ہے، کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جب وہ بھیجتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، اور جب وہ بلاتا ہے تو ہم چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب قدرت بلاتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں، اور بلا چون چرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے؟ پھر اس کے بعد قرآن مجید آیہ مائدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ خداوند عالم زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔ یعنی ہوا، فضا، آسمان، ستارے، ساری کائنات کا خداوند عالم ہی مالک ہے۔ اب اس کی قدرت اور اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ مبارکہ توحید میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق و بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی والد، اور وہ نہ اس کا کوئی ہم سفر اور اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ مانگنے کے لائق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خداوند عالم سے ہی طلب کریں، اور جب پروردگار عالم سے ہم یقیناً طلب کرتے ہیں تو خداوند عالم ہماری طلب کو، ہماری دعا کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو خداوند عالم اس بات کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ دعا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلٍ مِّنكُم مَّن ذَكَرَ أَوْ أُنثَىٰ۔ بس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، پروردگار عالم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ہماری دعا فاستجاب لہم، پروردگارہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے جو بھی اس سے دعا طلب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اندازہ ہوا کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو خدا کی عطا یقیناً ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو دعا پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اے میرے بندو
مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو. اور جب ہم پروردگار عالم سے طلب کریں گے، خدا زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے اختیار میں سب ہے، لہذا ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں، اپنی پریشانیوں کو بتائیں، لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ قدرت کی بارگاہ میں آئے. میرے مالک مجھے یہ تکلیف ہے، مالک مجھے یہ پریشانیاں ہیں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اپنی جتنی صلاحیت خداوند عالم نے مجھے عنایت کی ہے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کریں. اس کے بعد قرآن میں پھر ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ سعاد آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، ان ھذا لا رزق لا رزقنا ما له من نفاد، اور یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. قدرت نے ہمیں ذمہ داری اور یقین دلایا ہے کہ ہمارا رزق ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے لوگوں کا رزق کہاں سے آئے گا، کیسے کھلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے کریں گے. اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے. قدرت کہہ رہی ہے، خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے، ہم سے طلب کرو ہم دیں گے، ہم سے مانگو. اور ہم کون ہیں؟ جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، ان ھذا لا رزق لا رزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اور ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد اپنے بعض پیغمبروں پر یہ نہیں وحی نازل کی. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعض نبیوں پہ یہ وحی نازل کی، دعا کے سلسلے میں، طلب کے سلسلے میں، امید کے سلسلے میں. اب ہم غور کریں کہ خداوند عالم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ انجام دیں، یہ کریں، مگر ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے جلال و عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ الفاظ حدیث قدسی کے ہیں. پہلے دعا کی عظمت و اہمیت آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی سے پیش کر دی. علما یا باؤ بیکم ربی لولا دعاؤکم، پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو خدا تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. اور اس کے بعد یہ حدیث قدسی ارشاد ہوتا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی خدا کہتا ہے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر، جو شخص تھوڑی سی بھی میرے علاوہ دوسرے سے امید رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کسی کو کچھ دے بھی دیتا ہے تو بھرے مجمع میں یا لوگوں کے سامنے ایسا ذلیل کرے گا کہ دینے سے زیادہ اس کی عزت کو پامال کر دے گا. جبکہ یہ بھی حکم خدا ہی ہے کہ اسباب سے فائدہ حاصل کیا جائے. بندوں کو بھی حکم دیا ہے خداوند عالم نے کہ ایک دوسروں کی مدد کریں، لیکن اس کے بعد بھی امید نہ رکھیں، اس لیے کہ کسی کے کہنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کل انشاءاللہ میں آپ سے ملوں، لیکن کل آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص تھوڑی سی بھی میرے علاوہ دوسرے سے امید رکھتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اسے نا امید کر دوں گا. یقیناً اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی امید کے لائق ہے ہی نہیں. کس سے امیدیں کی جا سکتی ہیں؟ کون امید کے لائق ہے کہ جس سے ہم امید کریں کہ اس سے ہماری امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں؟ کوئی امید کے لائق نہیں ہے. تو لہذا جو میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھے گا اس کی امیدوں کو بھی ضرور میں نا امید کر دوں گا، اور لوگوں کے درمیان رسوا ہونے کے لیے ذلت و رسوائی کا لباس اس کو پہنا دوں گا. اس لیے کہ جو دوسروں سے طلب کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد
پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اسے اپنے فضل اور آسائش سے دور کر دوں گا. کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھوں سے ہی کھلتی ہے اور کوئی مشکلوں کو آسان کر ہی نہیں سکتا. توجہ دے اس حدیث پر، یہ کتنی عظیم حدیث ہے. خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میرے علاوہ کسی اور پر امید رکھو گے تو میں تمہیں نا امید کر دوں گا اور تمہیں لوگوں میں رسوا و ذلیل ہونے کے لیے ذلت کا لباس پہنا دوں گا اور تمہاری ہر امیدوں کو نا امید بنا دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے تمہیں دور کر دوں گا. کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھوں سے کھلتی ہے اور میرے علاوہ دوسروں پر امید کیوں رکھتا ہے؟ واقعاً کیا بندے کو یہ نہیں جان لینا چاہیے کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے تکلیف سے نکال؟ کا کوئی ایک تو بتائے جس کو کسی نے تکلیف سے نکالا ہو. اور قدرت پھر معلوم کرتی ہے قرآن مجید میں اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء. اور کوئی ایک تو بتاؤ جس نے ہم کو پکارا ہو اور ہم نے اس کی بات پر اس کو تکلیف سے نہ نکالا ہو، اس کے اضطرار سے اس کو نجات نہ دی. تو اس لحاظ سے یہ حدیث قدسی زیادہ جو، کیا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ سارے مشکلات کی گرہ میرے ہی ہاتھوں سے کھلتی ہے اور جو میرے علاوہ کسی دوسرے پر امید رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب کہ غنی اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مشکلات کی گرہ میرے ہاتھوں سے کھلتی ہے مثلا، اور اس کے بعد بھی بندہ دوسروں پر امید رکھتا ہے جبکہ غنی اور عطا کرنے والا میں ہوں اور خدا کے علاوہ کوئی غنی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو محتاج ہو اس کو غنی تھوڑا ہی کہتے ہیں. غنی کا تو مطلب ہی یہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی غنی ہے. تو خداوند عالم کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے. میں غنی اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوں. کیا وہ نہیں جانتا کہ تمام بند دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں؟ جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کی چابیاں میرے ہی ہاتھوں میں ہیں اور صرف میرا ہی دروازہ ایسا ہے جو بجانے کے لیے کھل جاتا ہے، اور یعنی صرف میرا ہی دروازہ ایسا ہے جب اس کو دق الباب کیا جاتا ہے تو فوراً کھل جاتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ میرا دروازہ، کیا مشکلات میں گرفتار شخص نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی قادر و توانا نہیں ہے جو اس کی مشکلات کو برطرف کر سکے؟ کیا خدا کے علاوہ کوئی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کر دیں؟ یہی بات پوری حدیث قدسی میں کہی جا رہی ہے. کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو ہماری مشکلات کو دور کر دے؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور دوسروں سے امید لگاتا ہے، حالانکہ یہ میں تھا کہ جس نے اپنے جود و کرم سے تجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو بغیر مانگے تجھے عطا نہیں کی. یعنی کیا میں اپنے جود و کرم سے تمہیں ہر چیز جو جس کی تمہیں ضرورت تھی اسے بغیر مانگے عطا نہیں کیا؟ پھر ارشاد ہوتا ہے لیکن پھر بھی تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور کوئی چیز نہیں مانگی اور کسی دوسرے سے امید کرنے لگا اور اس کی فریاد کو پہنچے. میں وہی خدا ہوں کہ جو بغیر مانگے بھی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے حاجت طلب کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خداوند عالم سے طلب کرے اور خداوند عالم اس کی حاجتوں کو پوری نہ کرے، بلکہ خداوند عالم اس کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اس کی ساری تمناؤں کو بھر لاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا بخشش و کرامت مجھ سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا بخشش و کرامت مجھ سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں نہیں ہے؟ جو بندہ میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے، کیا دنیا میرے پاس نہیں ہے؟ کیا آخرت میرے پاس نہیں ہے؟ اس کے بعد جب اتنا جان لے کہ اگر 7 آسمان و زمین کے لوگ سب کے سب مجھ سے حاجت طلب کرے تو ان کی حاجتوں کو پورا کروں گا اور میرے ملک و مملکت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی زمین و آسمان، 7 زمین و آسمان کی مخلوقات مجھ سے طلب کرے. خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں 7 زمین و آسمان کی مخلوقات مجھ سے طلب کریں اور میں ان کی تمام خواہشوں کو پورا کر دوں، تو تب بھی میرے مملکت میں، میرے ملک میں
اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، یعنی خدا ایسا قادر ہے۔ اور پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہشیں کتنی ہیں، ساری دنیا بھی اگر انسان کو مل جائے تو اس کی خواہشیں یقیناً پوری ہونے والی نہیں ہیں، مگر قدرت نے اعلان کیا کہ میں ساتوں زمین و آسمان کی مخلوقات کو ان کی خواہشوں کے مطابق بھی دے دوں تو میرے مملکت میں، میری حکومت میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر ساتوں زمین و آسمان ان کی حاجتوں کو پورا کروں تو میرے مملکت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مملکت کا بادشاہ میں نگہبان ہوں اس میں کچھ کمی آ جائے؟ وائے ہو اس شخص پر جو میرے حکم سے سرپیچی کرے اور مجھے اپنے اعمال و گفتار میں حاضر و ناظر نہ سمجھے، اور وائے ہو اس شخص پر جو لوگوں کے دروازوں کو تو تھپ تھپاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، جبکہ دیکھتا ہے کہ ان کا دروازہ بند ہے، اور وائے ہو اس شخص پر جو میرے دروازے پر نہیں آتا جبکہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتا، بند دروازوں کو تو کھٹکھٹاتا ہے، کھلے ہوئے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹاتا۔ ذرا بندے کی بد عقلی اور کم عقلی تو دیکھیے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کے سامنے ہر بات کو پیش کیا جائے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام شب عاشور بھی دعاؤں میں مشغول تھے، روز عاشور بھی دعاؤں میں مشغول تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنی دعا میں اس قدر مشغول تھے کہ جب شمر خنجر سے امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کرنا چاہتا تھا، قطع کرنا چاہتا تھا، امام حسین زیر لب اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے، پروردگارا یہ زمین و آسمان کی مملکت تیرے لیے ہے، پروردگارا تو اس کائنات کا حاکم اور خواہ مولا ہے، میرے مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ منزلت ہے یقیناً کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام حسین اس سورما کا نام ہے کہ ہر کی میت، ہر کی لاش کو اٹھا کے لائے، مگر ایک مرتبہ ایسا رخ اور ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے جہاں حسین کی خدمت میں ایک جوان آتا ہے، اور وہ جوان اتنا با کمال ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں یہ جوان بھی آ گیا، بابا مجھے بھی رن کی ریزہ دے دیجئے۔ حسین کے دل پہ کیا بیت گئی ہوگی یہ تو میں نہیں جانتا، مگر حسین نے بس اتنا کہا میرے لال اجازت تو ہے، مگر جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مگر باپ کا دل ہے ارے رکا نہیں گیا۔ مرتبہ امام حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے، آہٹ محسوس کی، اور اتنا کہ آہٹ محسوس کرتے حسین کا پیر الجھا اور حسین زمین پر گر گئے۔ علی اکبر علیہ السلام دوڑ کے آئے اور ایک جملہ کہا، بابا جب اجازت دے ہی دی تھی تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے امام نے کہا ارے میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ جب ایک جوان باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں آباد رہتے ہیں، جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اور پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔